بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے جہاں یتیم کا مال کھانے کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے، اس پر تو کئی بار بیان ہو چکا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یتیم کا مال کسے کہتے ہیں؟ آپ کے رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو گیا، جیسے بعض دفعہ سگے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی نابالغ اولاد کے لیے وراثت کو محفوظ نہیں کیا جاتا، جو دوسرے بھائی ہیں وہ اپنے بھائی کی وراثت کھا جاتے ہیں۔ یا ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے، جو نابالغ بچے ہیں۔ تو ان دونوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ جو اس طرح حرکت کر رہا ہے، بڑا بھائی کھاتا ہے چھوٹے بھائی کی وراثت، یا چچا اپنے بھتیجے کی وراثت کھا جاتا ہے، تو یہ وراثت کا مال نہیں کھا رہے بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں۔ تو یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یتیم پر احسان کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں اس کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس کی ترغیب دی اور اپنے قول سے بھی، کہہ کے بھی ترغیب دی اور عمل بھی کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم یتیمی کذا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا فی الجنتی کذا، جنت میں اس طرح ہوں گے، اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو آپ نے ملایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس بچے یا بچی کا باپ بچپن میں مر جائے، کیونکہ بچپن میں اگر باپ مر جائے تو پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اس اولاد۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بچے برباد ہو جاتے ہیں، ماں کنٹرول نہیں کر سکتی، تو یہ باپ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے اس کا تحفظ، اس کے مال کی حفاظت، اس کے دین کی، اس کے اخلاق کی، یہ ساری چیزیں ذمہ داری باپ اپنے کندھوں پہ ڈالتا ہے، اور اس کو اللہ نے یہ صلاحیت بھی دی۔ جب وہ مر گیا تو دوسرے رشتہ دار ان کو بچوں کو چھیڑ کے تنگ کر کے بد اخلاق بنا دیتے ہیں، اور تھوڑا بہت کوئی عیدی سینٹر کی طرح کوئی چندہ مندہ دے دیا، ورنہ وہ بچے برباد۔ تو کفالت کسے کہتے ہیں؟ کسٹڈی میں لے لینا اپنی، یہ نہیں کہ کبھی جا کے 5 روپے پکڑا دیے تو کبھی 10 روپے فقیروں کی طرح، بلکہ اپنی کسٹڈی میں۔ یہ فیملی پلاننگ والوں کی بہت بڑی نحوست ہے، جس پہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اپنے بچے پالنے کے لیے یہ انہوں نے بوجھ بنا دیے ہیں بدبختوں نے، کہہ رہے ہیں بچے کم اچھے، تو اس کا عذاب کیا آیا کہ انسان اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بوجھ سمجھتا ہے کہ میں 2 سے زیادہ بچے پالوں گا تو میرا خرچہ ہوگا۔ تو بتاؤ جس معاشرے میں یہ رواج ہوگا وہ دوسرے یتیم بچوں کو لے کے کیسے پالے گا؟ تو یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، یہ یہودیوں سے نظریات آ رہے ہیں، ہمارے ٹی وی چینل بھی اسی کو دکھا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اخلاقی نقصان کتنے۔ اب کوئی بیوہ ہو جاتی ہے، کوئی اس کے بچوں کی کفالت ہی نہیں کرتا، کیونکہ بار بار یہ دماغ میں خناس گھسیڑ دیا ہے کہ گھر میں جب بچہ ہوگا تو وہ تمہاری روٹی چھین کے کھائے گا اور تمہاری جیب بھاری ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے۔ تو اپنے خون کو پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کیوں خرچے ہوتے ہیں، مہنگائی بہت ہے، ہم 2 سے زیادہ بچے افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو آپ بتاؤ کہ جس معاشرے میں یہ رواج ہوگا وہ بھائی کے یتیم بچے کیسے پالے گا؟ کتنے موتیں آج کل ہو رہی ہیں، جوان موتیں ہو جاتی ہیں، سگا بھائی مر گیا ایکسیڈنٹ میں، قتل ہو گیا، گولی لگ گئی، یا کوئی اٹیک ہو گیا، اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوتے، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو دوسرے بھائی کو، کیونکہ وہ ٹی وی دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے اور میڈیا دیکھتا ہے، اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ بچے کتنے اچھے؟ 2۔ جب اپنے بچے 2 اچھے تو غیر کے 3-4 لے کے پالنا، یہ تو اور اپنے پاؤں پہ کلاڑا ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ تو یہ سارا نظام برباد ہو رہا ہے ہمارا ان بدبختوں کی وجہ سے، اور اس پہ صرف اور صرف ضرب لگائی ہے اللہ اس کے رسول نے، صرف کیونکہ اللہ جب قانون بناتے ہیں تو سب کے لیے بناتے ہیں، اور بار بار بتایا
کہ جو خرچ کرو گے نا خرچ تو مال میں کمی نہیں آئے گی, مال بڑھے گا. یہ یہودی ہے جو تمہیں کیلکولیشن کر کے بتاتا ہے کہ مال کم ہوتا ہے, کم نہیں ہوتا, خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انکم ترزقون بضعفائکم, تم کمزوروں کی وجہ سے کھلائے جاتے ہو, کیونکہ تم کمزوروں پہ خرچ کرتے ہو تو ان کی وجہ سے تمہیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا, جیسے کنویں سے پانی نکالیں گے تو کنویں میں پانی آتا ہے, تو ہم جیب سے ہمارے نکلے گا ان کے لیے پیسہ, اہل و عیال کے لیے, تو وہ اللہ کی طرف سے رزق میں برکت ہوگی. تو میرے بھائی کوئی یتیم ہو جائے, جیسے حدیث میں بشارت ہے اس کے بارے میں, سگے بھائی خدا نخواستہ انتقال ہو گیا اس کا, یا بہن ہے بہنوئی کا انتقال ہو گیا, اس کے بہن کے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے, تو شوق اور رغبت سے ان کی کفالت کیا کر. زیادہ بچے ہیں تو چلو ایک دو بچہ لے کے پال لو, ٹھیک ہے نا, اب اتنا حوصلہ نہیں, اتنا توکل نہیں, ایک اپنی کسٹڈی میں, بھائی یہ بچہ آج سے میرا ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اب یہ میرے بچوں کی طرح ہے. تھوڑا سا ظرف پیدا کریں. قرآن نے کیسے عجیب الفاظ ہیں, فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. فرمایا دیکھو کہ تمہارے بھی چھوٹے بچے ہیں, تمہارے بھی اولاد ہے, اگر تم مر گئے, تم آج مر جاؤ, تو کیا تم چاہو گے کہ تمہارے رشتے دار اس اولاد کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ تم چاہو گے؟ اور چندے لے لے کے بھیک زکات فطرانے جمع کرتے رہے ان کے لیے, یہ چاہو گے؟ یا تم یہ چاہو گے جیسے میں مر جاؤں تو میرے رشتے دار میرے ان بچوں کو ایسی عزت دیں جیسے میں دنیا میں دے رہا تھا؟ تو جب تم یہ چاہتے ہو تو اگر تمہارے قریبوں میں سے کوئی مر جائے اور تمہارے کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو تم اس کو بھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا انا وکافل الیتیم کذا فی الجنہ لہو او لغیرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ چاہے وہ یتیم اس کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے ہو یا غیر ہو, جو بھی کفالت کرے گا تو میرے ساتھ جنت میں ایسے اکٹھے ہوگا. اور رشتہ دار یتیم کی جو کفالت ہے یہ ڈبل ثواب ہے, ایک تو صلہ رحمی ہے, رشتہ داری جڑتی ہے اس سے. دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی ترغیب دی ہے. ایک روایت میں آتا ہے, مجھے اس حدیث کی سند کی پوری تحقیق نہیں ہے, لیکن ایک بچپن میں حدیث پڑھی تھی کہ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا, یتیم بچے کے سر پہ, بچہ ہو یا بچی ہو, تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں اسی وقت عطا کریں گے اس کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پہ عمل کیا ہے. بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکین غریب کون تھا؟ ہے بھائی, یہ فیملی پلاننگ والے بدبخت ہوتے تو یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں نا, ہم تو صبح و شام کباب پراٹھے کھا رہے ہیں, ابھی سحری میں کیا کیا نہیں کھایا اور افطاری میں کیا کیا نہیں رکھا ہوگا. یہ غریبوں کے حالات ہوتے ہیں, پکوڑے الگ, سموسے الگ, اور دہی بڑے الگ, اور جلیبیاں الگ, اور کھانا الگ, اور پھر مغرب کے بعد کھانا الگ, اور عشاء کے بعد کھانا الگ. پھر بھی بھوکے ننگے رہتے ہیں ہر وقت, پھر بھی بھوکے کہ نہیں اولاد نہ ہو ہماری, خرچہ ہو جاتا ہے آج کل, اولاد نہ ہو, اولاد نہیں چاہیے ہمیں. تو اولاد روکو, بریک لگاؤ. یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ رزق کی تنگی کے خوف سے نسل روکنا یہ کبیرہ گناہ ہے. رزق یہ اللہ پہ الزام ہے, یہ اللہ پہ الزام ہے. آپ اللہ پہ الزام لگا رہے ہو کہ وہ اللہ نہ مجھے پالا, اس نے مجھے بھی بھوکا ننگا رکھا, اور اب میری اولاد ہوگی تو اس کو بھی مار دے گا ایسے ہی. تو یہ کہاں میڈیا آپ کو لے کے جا رہا ہے, ان کی باتوں میں نہ ہو. دیکھو سب سے مسکین کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھانے کو روٹی نہیں, گھر میں آتے تھے تو یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا پکائے. ہم جب گھر میں آتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کیا پکائے. جب نبی گھر میں آتے تھے پوچھتے تھے کچھ ہے یا نہیں ہے. کیا تو بہت بات کی چیز ہے, کچھ بھی ہو کھانے کو. امی عائشہ فرماتی ہے تو کھا لیتے, فرماتی ہے نہیں ہے تو پھر روزے کی نیت کر لیتے. تو اتنے مسکین. لیکن نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو, وہ بیوہ ہو گئی تھی, ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری تو عمر زیادہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام سلمہ میں حسن و جمال نہیں تھا, ایجڈ تھی, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں ان کی کفالت کے لیے کہ یہ بیوہ ہو گئی ہیں, میری کفالت میں آ جائیں. تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ایک تو میری عمر زیادہ اور دوسرا میرے بچے ہیں یتیم.
میں شادی کروں گی تو ان بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ کیونکہ شادی کے بعد تو پھر شوہر کے بھی حقوق ہوتے ہیں نا، یہ بچے نہ رول جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک تمہاری عمر کا معاملہ ہے فَأَنَا أَسَنُّ مِنْكَ، میری عمر تو تم سے بھی زیادہ ہے۔ اور دوسری بات فرمائی رہے تمہارے بچے فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یہ اللہ اس کے رسول کی کفالت میں۔ کیا مطلب؟ یہ میری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کے بعد ان کے بچوں کو پالا ہے، اپنے گھر میں رکھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبد الرحمن ابن ابی سلمہ جب بڑے ہو گئے تھے، جوان ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ یہ عبد الرحمن جو حضرت ام سلمہ کے بیٹے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لیا تھا ان کو، آپ کے انتقال کے بعد یہ لوگوں کو حدیث سنا رہے تھے۔ حدیث کیا ہے؟ کھانے کے آداب کی۔ فرماتے ہیں کنت ربیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کی تربیت میں، ربیب سوتیلے بیٹے کو کہتے ہیں عربی میں نبی کے بیٹا تھا، ربیب تھا۔ وکنت فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی گود میں تھا، اور آپ مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے۔ کل مما یلیک واذکر اسم اللہ، کہ جب کھانا کھاؤ اپنے سامنے سے کھاؤ اور اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ تو یہ کھانے کے آداب میں محدثین حدیث ذکر کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں جہاں اس سے کھانے کا سنت ہونا ثابت ہوتا ہے کہ کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کے، وہاں کسی بیوہ سے نکاح کر کے اس کے یتیم بچے کو پالنے کی سنت بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات، کیونکہ غریب ہے نا، غریب بہت ہیں، خرچے بہت ہیں آج کل۔ کل جو ہم نے تلاوت کی ہے نا، اس میں شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں کہ سب کھاتے پیتے لوگ ہو، کوئی قحط پڑا ہوا ہو، اگر کسی کھانے کو نہیں مل رہا، وہ چوری کرے، کسٹمر کو دھوکہ دے تو سمجھ میں آتا ہے کہ روٹی نہیں مل رہی، مر جائے گا۔ لیکن شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، سب کھاتے پیتے لوگ ہو، تو پھر گاہک کو دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ تو بھائی یہ بات یہاں بھی فٹ ہوتی ہے کہ سب کھا پی رہے ہیں، تو پھر یہ غربت کی باتیں کہ ہم نہیں پال سکتے، ہم بس اپنی توند لے کے قبر میں جائیں گے، اس کو جہنم کی آگ سے بھریں گے، اور اس کے علاوہ ہم کسی کے پیٹ کے ذمہ دار نہیں ہیں، تو یہ باتیں اللہ کو ناپسند لگتی ہیں۔ اللہ رزق چھین لے گا، تبھی تو دیکھو کہ اتنا رزق برس کے بھی دلوں میں تنگی اللہ نے پیدا کر دی ہے۔ جیسے اللہ نے یہود کے بارے میں فرمایا نا کہ ان کے دلوں کو اللہ نے ہاتھ کو باندھ دیا ہے، اتنے کروڑ پتی ہو کے بھی اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے، تو یہ دل کا غنا اللہ چھینتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمت کریں تو کسی بیوہ سے نکاح کر کے اس کے بچوں کو رکھیں، اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو کر لیا کریں نا، کوئی خاندان میں کوئی یتیم ہوتا ہے بچہ، اس کو اپنی کفالت میں رکھ لیں۔ اتنی بھی ہمت اگر نہیں ہے کہ اپنے گھر میں رکھنے کی ہمت نہیں ہے، دل جگرا اتنا نہیں ہے، تو آخری درجہ یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ مالی تعاون کیا کریں، اس کی تربیت کی فکر، اسکول جا رہا ہے، مدرسے جا رہا ہے، ایسا تو نہیں غلط لڑکوں میں بیٹھ رہا ہے، گالی گلوچ تو نہیں سیکھ رہا، جیسے اپنے بچے کے بارے میں انسان کو فکر ہوتی ہے تو ایسے اس کی فکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی بشارت، فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ ہوگی، کیونکہ نبی نے بھی یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس جو ہے نا اس فضیلت کے حصول کی کوشش کی توفیق نصیب فرمائے، اور بخل اور کنجوسی کی لعنت سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔